میرے پاس وقت بہت کم ہے رانجھا صاحب. میں بالکل آپ کو نہیں ڈرا رہا, نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیل میں جائیں, لیکن دیکھیں میرے پاس انفارمیشن ہے. آپ کیوں پٹیشنیں فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں؟ کتنی پٹیشنیں فائل کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں جی, پٹیشنیں اگر حکومت کو غیر آئینی کام کرے گی تو پٹیشن تو فائل کرنی بنتی ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کتنی پٹیشنیں فائل کی ہیں؟ مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد, 7-8 اتنی 9 ہے شاید. ہاں, تو اس لیے آپ کا نمبر 9 پہ ہے نا. دیکھیں 9 اس لیے ہے. اللہ کرے کہ آپ گرفتار نہ ہو. دیکھیں میری پٹیشنوں میں عامر صاحب آدھے سے زیادہ بینیفیشری جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ بھی ہوں گے. میں بات کرتا ہوں آئین کی. اگر میں نے آئینی پٹیشنیں دائر کی ہیں, میری کوئی سیاسی نہیں ہے. آپ میری ساری پٹیشنیں اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل سیاسی نہیں, ساری آئینی پٹیشنیں. ٹھیک ہے. اگر اس کی وجہ سے حکومت کو مجھ پہ ناراضگی ہے, غصہ ہے, یا جو سلیکٹڈ ہیں خاص طور پہ جس طرح حفیظ شیخ صاحب ہو گئے, یا جو ان کے ایڈوائزرز کی اور ایس اے پی ایمز کی فوج ہے, اگر وہ میرے سے ناراض ہے اس بات پہ کہ میں الیکٹیبلز کی اور الیکٹڈ لوگوں کی بات کرتا ہوں یا میں آئین کی بات کرتا ہوں, تو مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں فیس کروں گا. اچھا نوید قمر صاحب, ایک بڑا ہی ایک اصولی سا سوال ہے. علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو لوگ نیب کے مقدمات بھگت رہے ہیں, ان کو یہ جو کمیٹیاں ہیں جن میں نیب قوانین پہ بات چیت ہو رہی ہے, اخلاقی طور پہ ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ڈو یو ایگری؟ ان کی آدھی جو ہے نا ٹیم گورنمنٹ سائڈ والی, وہ فارغ ہو جائے گی. اب مشکل تو یہ ہے نا, یہ سوچ نہیں رہے کہ بات کس کی کر رہے ہیں. اس طرف جو بیٹھے ہیں, نہ میرے اوپر ہے کوئی کیس, نہ فاروق نائک کے اوپر ہے, نہ شہری رحمان کے اوپر کوئی کیس ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ٹھیک ہے شاہد خاقان کے اوپر ضرور ہے, لیکن تو بات ساری یہ کہ آدمی سوچ تو حکومت کے لوگوں میں سے کون ہے جن پہ کیس ہیں؟ ہمارے جس پہ ہونا چاہیے, مطلب کیس تو بنے ہوئے ہیں, اب ان کو کرتے کچھ نہیں ہے, وہ الگ بات ہے نا. اس میں ہمارے پرویز خٹک صاحب بھی ہیں, اس میں بابر روان صاحب بھی ہیں, ان کے کیس بالکل ختم تھے. بابر روان صاحب بھی ہیں؟ کیوں, آپ کو پتہ نہیں تھا؟ نندی پور کا کیس سے تو وہ صرف ایک حد تک بری ہوئے نا. نندی پور کا کیس ختم نہیں ہوا ابھی؟ کہاں ختم ہوا ہے؟ اچھا, تو اسی لیے یہ جو ہے نا چودھری فواد حسین صاحب نے بھی یہ بات کیا کہ وہ تمام اراکین اسمبلی جو نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, خود کو نیب کے قانون میں ترامیم کرنے نہ بیٹھیں. فواد صاحب کا مسئلہ اور ہے. اچھا, وہ کسی اور کو نکالنا چاہ رہے ہیں. بابر روان صاحب کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے پتہ نہیں کس کو نکال رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا وہ کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اس طرح سے بات ساری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یا وہ ہیں, اب ایک اور نام ہے جو کہ میں نام لے ہی نہیں رہا اس وقت ٹریجری سائٹ پہ, تو جن کو خدشہ ہے کہ آج نہیں تو کل بن جائیں گے. ہاں, وہ ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ بہت پھر یہ ذاتی ہو جائے گی اگر یہ بات. چلے, میں آپ سے میں نے ایک اصولی سوال پوچھ لیا, اب آپ سے بھی میں ایک اصولی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جن لوگوں پہ نیب کے مقدمات ہیں ان کو ان کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, کہ نیب کے قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو کیا پھر اخلاقی طور پہ پرویز خٹک اور بابر روان کو بھی ان کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے حامد میر صاحب, میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا, اس میں بہت سے لاز آنے ہیں. اس میں انٹرنیشنل لاز آنے ہیں جو پاکستان جس کا سگنیٹری ہے, اس میں ہیومن رائٹس کے لاز آنے ہیں, اس میں ٹیکسیشن کے متعلق لاز آنے ہیں, اس میں ریلیجس افیئرس کے متعلق لاز آئیں گے, اس میں آپ کے نیب کے بھی لاز ہیں. تو فار ایگزامپل ایک آدمی کا شوگر کی فیکٹری ہے, اس کو شوگر سے ریلیٹڈ لاز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ اس کمیٹی کے بے شک آپ رہیں, ممبر رہیں. میری بات کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کمیٹی میں بالکل ممبر رہیں, لیکن جہاں نیب کے لاز ڈسکس ہوتے ہیں, دیکھیں اب جس طرح میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سے بڑے رہنما, فار ایگزامپل آپ نے پوچھ ہی رہے تھے کہ شاہد خاقان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, اور احسن اقبال صاحب, دیکھیں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, ان کے علاوہ میرے میں ایک ممبر اور بھی ہیں. ان لوگوں پہ جی نہیں ایک اور بھی ہیں, ان پہ بڑے جو ہیں بڑے ان پہ الزامات ہیں. ان کے ایک نہیں, ان کے کئی ہیں, لیکن ثابت کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں میر صاحب, ان کی جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ نیب کا کوئی کیس چلے مان لیا, میں نے مان لیا. اصل میں دیکھیں میر صاحب, آپ کی جماعت میں سے بھی پھر جو پرویز خٹک صاحب اور بابر روان صاحب کو نکال دیں. موقف ہے, دیکھیں ابھی تک کسی, یار مجھے پلیز ذرا, ان میں سے جتنے لوگ اس وقت ہیں جو بھی ہیں کسی پہ ثابت نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, اور یو آر انوسنٹ انٹل یو آر پروون گلٹی. ٹھیک ہے, یہ ایک اصولی چیز ہے کہ جب تک آپ پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی آپ ملزم ہوتے ہیں, مجرم نہیں ہوتے. جلدی سے بات کر لیں, لیکن آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے جس میں آپ پہ کیس ہو. بات یہ ہے جن کے اوپر نیب کے نوٹس سرو ہو گئے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو کیا نیب کی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا سپریم کورٹ اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں جو ہیں پھر ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ اگر بے گناہ لوگوں کو نوٹس سرو کر کے نیب یہ کہیں کمیٹیوں سے باہر نکال دیں اور پاکستان کی سپریم عدالتیں کہیں اگر پرویز خٹک صاحب اور بابر اعوان صاحب کو بھی اٹھا دیتے ہیں تو باقی بھی اٹھ جائیں, شاہد حقان صاحب بھی اٹھ جائیں, احسن اقبال صاحب بھی اٹھ جائیں, ان کی آپ ضمانتوں کے فیصلے تو پڑھیں نا, بیل اپلیکیشن میں ججز کی آبزرویشنز پڑھیں کہ کیا آبزرویشنز ہیں. سعد رفیق بھی کمیٹی کا ممبر ہے, اس کے سعد صاحب کی آبزرویشنز پڑھیں, شہباز صاحب کی آبزرویشنز پڑھیں, ختم نہیں ہوا, آپ احسن اقبال صاحب کی آبزرویشنز پڑھیں. کیس تو ختم نہیں ہوا لیکن ہائی کورٹ کے ججز کی وہ بیچارے وہ لکھ کے کہہ رہے ہیں ان کی قلموں کی سیاہیاں سوکھ گئی ہیں آخر میں اور صفحے ختم ہو گئے. اپنی ذاتی جنگ نہ لڑیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد خان صاحب, جناب محسن شاہنواز راجہ صاحب, نوید قمر صاحب, آپ تینوں کا بہت. اور یہ ایک جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. حکومت کے کچھ وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کے ملزمان ہیں وہ نیب قوانین میں تبدیلی کے لیے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نہ بیٹھیں. تو وہ صرف نیب کے جو ملزمان ہیں صرف اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے نام آپ نے سن لیے. تو پھر یہ جو قانون ہے اس میں تبدیلی کے لیے اگر اپوزیشن اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی نکال